محترم ناظرین السلام علیکم. پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے. آج پروگرام ادب ادیب میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں ان کا تعلق 70 کی دہائی سے ہے. اس 70 کی دہائی میں شعری منظرنامے پر آئے جس وقت جمال احسانی، پروین شاکر، ثروت حسین شعر کہہ رہے تھے. یہ تب سے شعر کہہ رہے ہیں اور بہت جلد انہوں نے اردو شاعری کے منظرنامے پر اپنی جگہ بنائی. ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. ایک شعری مجموعہ پچھلی صدی میں آیا تھا اور دوسرا شعری مجموعہ ان کا حال ہی میں شائع ہوا ہے. ایک سفر ایجاد کیا کے نام سے آپ یقیناً پہچان گئے ہوں گے. ہماری مراد ہیں محترم صابر وسیم صاحب. ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں جناب؟ بالکل ٹھیک. گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں 70 کی دہائی سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جب آپ شعر نہیں کہہ رہے تھے یا آپ پر یہ انکشاف ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ شاعر ہیں. یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ 70 سے پہلے ہم شعر نہیں کہتے تھے بلکہ کچھ ادھر ادھر سے پڑھا کرتے تھے شاعری، اور اچھی لگتی تھی شاعری. تو جیسے آدمی اپنا پہلا عشق کبھی نہیں بھولتا نا، اس طرح سے اپنا پہلا شاعر کبھی نہیں بھولتا ہے. واہ. تو ہمارا پہلا شاعر تھا ساحر لدھیانوی. کیا بات ہے. اچھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ رومانس پہ چلی گئی شاعری. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور کچھ ہمارے بزرگوں نے، اساتذہ نے، جہاں ہم جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے پچھلی صفوں پر، تو بہت اچھے بزرگ گزرے ہیں، بہت اچھے لوگ تھے. انہوں نے ہمیں سر پہ ہمارے ہاتھ رکھا اور ہمیں بہت کچھ سکھایا، بتایا. تو ذرا سا کچھ ہم نے دنیا کو جانا. تو اصل تو پہلے بنیادی طور پہ شاعری خوب پڑھی، اساتذہ کو پڑھا جو بھی گزرے تھے، میر صاحب، غالب، اور اس کے علاوہ قدیم عہد کے قائم چاند پوری ایک شاعر گزرے تھے، بہت اچھے شاعر تھے. پھر ولی دکنی کہ واہ، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. واہ واہ واہ، ولی دکنی صاحب کیا کہنے. تو اس طرح سے وہ کیسا تازہ شعر ہے. ہاں، آج کا شعر ہے یہ. واہ. اور اس زمانے کا کہا. تو ان لوگوں کی یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہماری رہنمائی کی، میں اس میں خاص طور سے نام لوں گا قمر جویل صاحب اور سلی احمد صاحب بھی. ثروت صاحب سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. ابھی ایک سوال ذہن میں آیا کہ آپ نے بتایا کہ آپ جب شعر نہیں کہہ رہے تھے اس وقت آپ نے ساحر کو پڑھا اور بھی بہت سارے شعراء کو پڑھا. اس وقت ساحر کو تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوں گے، نوجوان اس عہد میں ساحر چھائے ہوئے تھے. بہت سے نوجوان تھے لیکن کوئی شاعر نہیں ہوا. آپ شاعر کیوں ہو گئے؟ آپ شعر کیوں کہنے لگے؟ اچھا، یہ بات یہ ہے کہ شاعر بنتا نہیں ہے، وہ ہوتا ہے. صحیح. پتہ نہیں کیوں ہوگا، یہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ میں شعر کیوں کہنے لگا. صحیح. اور بس پڑھنے کا شوق ہوا اور پڑھا. اور شاعر وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. واہ. تو بس یہ کہ اس کا کبھی نہیں، بس یہ کہ اس زمانے کی بہت ساری چیزیں جو پڑھتے رہے ذہن کے لاشعور میں جمع ہوتی رہیں، پھر وہی ہماری شاعری کا حصہ بنی. بالکل. اور آج تک بھی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ساری گونج اس کی سب کی بازگشت ہماری شاعری میں آتی ہے. بلکہ جون ایلیا صاحب تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو شاعری میں اپنی خود نوشت لکھا کرو. صحیح. وہ ان کی شاعری میں ہے خود نوشت ان کی. تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو کچھ آپ کے تجربات، آپ کے مشاہدات، یہ ساری چیزیں آپ کی یہ ساری لکھے. اچھا، اس کے بعد اصل میں جو ہمارے دوست ہوئے، جیسے تم نے نام لیا، جمال ثانی تھے، ثروت تھے، اور پروین شاکر وغیرہ یہ سب تھیں. فاطمہ حسن اس زمانے کی اچھی شاعرہ تھیں، تو ان سے ہوا. پھر اسی زمانے میں اطہر نفیس صاحب تھے کراچی میں. تو پہلی جو مجھے
एतमाद दिया ना जिस शायरी की वजह से, वो दिया है लाहौर से किशोर नाई साहिबा ने। सही। मैंने उनको अपनी 4 गज़लें भेज दी, माहिनों के एडिटर थी वो ज़माने में, शायद अब भी हैं पता नहीं। तो वो उन्होंने शेर पढ़ के और मुझे फ़ौरन ख़त लिखा कि भाई आप कहाँ थे, कहाँ छुपे हुए थे अब तक, और सही। मैं तो हैरान हो गई हूँ, और लोग आपकी तस्वीर भी देखना चाहेंगे ये शेर पढ़ के, सही। तो अपनी तस्वीर भेजिए। मैंने भाई तस्वीर भेज दी, तो उन्होंने उसका सेंट्रल पेज जो था वो पूरा मेरे नाम करके, और मेरी कोई 4-5 गज़लें और तस्वीर के साथ थी। तो उससे फिर लोग मुतवज्जा हुए, और उस वक्त मुझे पता चला कि यार हाँ शायद हम शेर कहने लगे हैं, और हमें खुद यकीन नहीं था अपना कि शेर कहने का, शेर कह रहे हैं। हाँ, उस वक्त जो मंजरनामा था, जाहिर है आप शेर कह रहे होंगे तो अदीबों शायरों से मुलाकातें भी होंगी, तो बिल्कुल 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 इनको भी ये इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, वो भी मुतवज्जा नहीं हुए थे। हाँ, फिर ये कि सरवत फैन और शौकत आबिदीन के भाई, ये हैदराबाद इनके अजीज़ रहते थे, ये लोग आया करते थे। तो जब से मैं कराची में मुतारिफ़ हुआ, सीप में छपने लगा था दूसरे सालों में, तो ये मुझे फिर ले गए रेडियो पर कमर जमील साहब के पास। सही। अच्छा, कमर जमील साहब उस ज़माने में नौजवानों की बड़ी हिम्मत अफजाई किया करते थे, और फिर वहाँ रईस फ़रोख साहब जो वो कमाल के शायर, उनके शेर हमने सुने हुए थे लेकिन हमें नहीं पता था। तो वो केपीटी में उस जब मुलाजिम थे मैं तब से जानता था उन्हें। सही। तो उनके जो शेर सुने तो वो कमाल के शेर, वाह। और पूरी सारी कहानियाँ वगैरह पढ़ते रहे, तो साथ साथ दोनों चीज़ें चलती रही, शायरी भी पढ़ते रहे, कहानियाँ भी पढ़ते रहे, फिक्शन भी। बल्कि फिक्शन के लिए मैं सबसे ज़्यादा जो पढ़ा मैंने कुरतुलैन हैदर को पढ़ा, और आग का दरिया पहले पढ़ी, तो पहले शुरू के 150-200 सफ़े हमारी सर के ऊपर से गुजर गए, समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मैंने असद उमर खान साहब से जिक्र किया, कहने लगे दोबारा पढ़ो। तो फिर 4-5 साल के बाद दोबारा जब पढ़ा तो समझ में आया, ओफ हो, फिर तो अब बस ना पूछे कि क्या हुआ, कि अजीब उसके मंज़र से कि धुंध के साथ साथ फैल गए आसमानों के दुख ज़मीनों पर। क्या क्या भाई इस तरह से फिर तो शायरी चली गई। अच्छा, ये कमर जमील साहब तो उनको ही बहुत शेर पसंद आते थे, वाह। और बड़ी मतलब कर बहुत सारे। फिर उसी ज़माने में अजमल सिराज से मुलाकात हुई, वो हम नौजवानों में बहुत अच्छा शायर था वो। और फिर तो ऐसी हुई कि वो हैदराबाद आ जाया करता था, हम लोग रात भर घर में लेटे हुए अपने करते थे। वो 2-3 दिन ही रहता था, चला जाता था। कराची आए तो कराची में भी यही हुआ। फिर एक हमारा यहाँ एक ग्रुप बना हुआ था अज़्म बहज़ाद मरहूम जी के साथ, ख्वाजा रज़ी हैदर साहब और इरफान सत्तार जो कनाडा में। इस तरह ये अज़्म बहज़ाद के साथ एक शायर, और मैं असल में सईद आगा साहब, सईद आगा नहीं, एक और नौजवान जो गज़ल का उर्दू डिक्शनरी बोर्ड में थे, अकील अब्बास जाफरी नहीं, लियाकत अली यासिम। असल में भाई मसला ये है कि अब इस हिस्से में आके ज़रा सा कुछ नैरो की कुछ प्रॉब्लम में गिरफ़्तार हूँ, तो एक नैरो फिजिशियन के ज़ेरे इलाज हूँ, उसमें मेमोरी लॉस। वैसे आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छा हाफ़ज़ा है, और हाफ़ज़े से मुताल्लिक़ भी कुछ बातें हो जाएंगी और शायरी भी सुनेंगे, लेकिन एक वक्फ़े के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं साबिर वसीम साहब, आप भी हमारे साथ रहिए।
دیکھو ایسا عجب مسافر پھر کب لوٹ کے آتا ہے، دیکھو ایسا عجب مسافر پھر کب لوٹ کے آتا ہے، دریا اس کو رستہ دے کر آج تلک پچھتاتا ہے۔ محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ اس شعر کے شاعر محترم صابر وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ شاعری بھی سنیں گے، کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ بات ہو رہی تھی اس وقت کراچی کے منظرنامے کی۔ حیدرآباد سے آپ نے شعری سفر کا آغاز کیا، تو حیدرآباد کا ماحول کیسا تھا؟ پھر کراچی آئے تو کراچی کا ماحول کیسا؟ دیکھیے، اصل میں تو حیدرآباد کے ماحول میں شاعری کا ماحول تھا، مگر اتنا نہیں تھا جتنا کراچی میں تھا۔ اور چونکہ میں کراچی سے وابستہ تھا، کراچی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ حیدرآباد میں کچھ بزرگ تھے، جس میں الیاس عشقی صاحب، ڈاکٹر الیاس عشقی، تو وہ ہمارے جیسے والد کی حیثیت سے وہ اسی محبت سے پیار کرتے تھے، تو وہ کتابیں ان سے ملتی تھیں۔ بہت اچھی لائبریری تھی ان کے پاس، انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ بھیا آ کے لے جایا کرو، پڑھا کرو۔ اچھا، ایک وہاں بینش سلیمی صاحب ہوا کرتے تھے، جو رضا چغتائی صاحب کے استاد تھے۔ اچھا، واہ۔ وہ حیدرآباد ریڈیو پہ اسکرپٹ رائٹر تھے، کانٹیکٹ کے اوپر۔ دن میں وہ وہاں کے کینٹونمنٹ کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک وہاں بہت اچھے تھے حیدرآباد میں، بہت پڑھے لکھے آدمی، مرزا عابد عباس۔ ان کے بیٹے جو ہیں، 4 بیٹے تھے، چاروں صحافی ہیں اس وقت، بہت بڑے۔ ایک تو ظفر عباس ہیں، ڈان کے ایڈیٹر، ایک مظہر عباس ہے، اور اسی طرح ایک ISPR کے ترجمان تھے لیفٹیننٹ جنرل اطہر عباس، اور ایک اظہر عباس بھی ہیں، جیو میں تھے، جیو سے شاید کہیں اور چلے گئے۔ تو ان کے والد جو تھے نا، وہ ریڈیو آیا کرتے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے بہت اچھے نغمے لکھے کرتے تھے۔ وہ پرانی جو زبان ہوتی تھی، ہندی زبان کے نغمے، اور ریڈیو پہ ریکارڈ ہوا کرتے تھے، تو وہ الیاس عشقی صاحب کے پاس بیٹھ جاتے تھے، وہاں ہی میں بھی ہوتا تھا، سلام دعا ہو جاتی تھی۔ تو وہ بزرگ جو ہے نا، اب دستیاب نہیں ہے یار، ویسے بزرگ، سچی بات بتا رہا ہوں میں، کہ اب کوئی ہمیں ایسے نظر نہیں آتے، نہ ایسے نوجوان نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ برا نہ مانیے گا، وجہ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ کی کمی۔ صحیح۔ اچھا، یہ قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ دنیا میں صرف 7% پڑھے لکھے لوگ لٹریچر کی طرف آتے ہیں۔ تو ان کی یہ بات بڑی عجیب سی لگی، لیکن جب دیکھا کہ دنیا میں ادب اتنا پڑھا جا رہا ہے، یورپ میں، امریکہ میں ادبی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں چھپتی ہیں اور بکتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو اس پہ جب بات ہوئی قمر جمیل صاحب سے، تو وہ کہہ لے کہ دیکھو 7% کی بات اگر کہی ہے انہوں نے، تو 100 آدمی پڑھے لکھے ہوں گے تو اس میں سے 7، بالکل، اگر 7 کروڑ پڑھے لکھے ہوں گے تو اس میں سے کتنے ہوں گے؟ 70 لاکھ۔ تو یہ بتاؤ کہ تمہارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں؟ وہ اس لیے وہاں لاکھوں میں کتابیں بکتی ہیں، تو اس پہ کوئی وہ نہیں حیران ہونا چاہیے۔ تو یہ بات یہ کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کم تھا۔ اچھا، لٹریسی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے نوجوان نہیں آئے۔ میں خاص طور پہ بات کروں گا اپنے کراچی، حیدرآباد وغیرہ کی، کہ پچھلے 25-30 سال میں ہمارا تعلیمی نظام بہت تباہ ہوا ہے۔ اب اس کی وجوہات پہ جانے کی کوئی فائدہ نہیں، سب جانتے ہیں۔ بالکل۔ اس زمانے میں ہم نے بچپن سے شعر سنا کہ کراچی یونیورسٹی کا ایک طالب علم پڑھ رہا ہے کہ ہم کو تلقین صبر و رضا اور خود آسماں ہو گئے۔ واہ واہ واہ۔ یہ قاسم رضا صدیقی صاحب، واہ واہ، جو بعد میں اسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ تو اس طرح کے نوجوان سامنے آیا کرتے تھے۔ تو اب وہ ماحول نہیں رہا پورے لٹریچر کا، ادب کا ہمارے ہاں،
اور اس کی وجہ سے اچھا کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جدید دنیا میں یہ جو انٹرنیٹ آ گیا ہے اور واٹس ایپ آ گئے ہیں اور یہ ساری ہاں سوشل ویب سائٹس سوشل میڈیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس پہ کوئی نہیں فرق پڑتا. آج بھی وہاں جب کوئی نئی کتاب آتی ہے اور اس کا پہلے سے اعلان ہو جائے تو لائبریریوں کے بعد، نیو یارک میں لائبریری کے بعد 200 آدمیوں کی لائن نظر آئے گی اچھی کتاب کی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں تو ہماری معلومات میں اضافہ کرتی ہیں. ہمارے ہاں یہ بہت مانگ پڑتی جا رہی ہے. کتابیں آپ جانتے ہیں بہت ساری شائع ہو رہی ہیں، ہاں. لیکن قارئین میسر نہیں آ رہے. تو انہیں ہم کس طرح کتاب کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں صرف یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے، ہماری نصاب میں جو کتابیں تھیں جیسے سر سید احمد خان کا کوئی مضمون ہے، تو اسی طرح رشید احمد صدیقی صاحب کا کوئی مضمون ہے اس میں، تو ہم پوچھتے تھے کہ ان سے کیا ہے، تو وہ کہتے تھے دیکھو لائبریری میں جاؤ، سر سید صاحب کی فلاں کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ نکال کے پڑھو. رشید احمد صدیقی صاحب کی فلاں کتاب رکھی ہے، وہ پڑھو. ہم جاتے تھے لائبریری سے، لیتے تھے اور پڑھتے تھے، تو وہ ایک فضا بنتی تھی بالکل ہماری. اچھا اب یہاں پتہ نہیں کیا اب وہ ہوا. کتاب تک جانے کے بجائے استاد، یا استاد تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بچہ کتاب تک جانے کے بجائے اس مضمون کی بھی تلخیص پڑھتا ہے وہ نوٹس میں. ہاں، امتحان دینے کے لیے وہ تلخیص بالکل. پڑھ کے ہی گزارا کر لیتا ہے بالکل. اور ڈگری لے لیتا ہے. بالکل. تو اب یہ صورتحال تو تبدیل ہونے میں بڑا وقت لگے گا اگر کوئی تبدیل کرنا چاہے. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ کہ آج اگر ہم اپنی پہلی کلاس کے کسی بچے کو باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ علم دینا شروع کریں گے نا، تو وہ جب تک میٹرک سے نکلے گا، گریجویشن سے نکلے گا، اس کو 15-20 سال لگیں گے. پروردگار کا ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ جاؤ تحقیق کرو، علم حاصل کرو. اس نے سب کچھ بکھیر دیا اس دنیا میں، ہمیں اسے دریافت کرنا ہے، ایجاد نہیں کرنا ہے. ایجاد تو وہ سب کر چکا ہے، سب موجود ہے، ہمیں دریافت کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے. واہ. اور وہ علم سے ہوتا ہے، بالکل. علم کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ادب اور شاعری بھی اسی کی محتاج ہے. تو یہ بات کہنا کہ حتمی طور پہ کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہوا، یہ آپ نے میری جب سمجھ شعر نہیں آتا. کہنے کا آغاز کیا، غزلیں کہیں اور آپ کی وہ ماہ نو میں شائع ہوئیں، سیپ میں ہوئیں، اس وقت رسائل میں غزلیں بھیجا کرتے تھے. ہاں، پھر رسائل میں بہت ہی جو نوجوان ہے اس کی غزل یا وہ اپنی غزل رسائل میں بھیجنے کے بجائے سوشل میڈیا ویب سائٹس جو ہیں، فیس بک، ادھر ادھر وہاں شائع کر دیتا ہے. تو آپ وجہ یہ کہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ اس میں یہ ہے کہ اس کو فوری رسپانس مل جاتا ہے اس کا، لیکن وہ فوری رسپانس تو ہوتا ہے مگر وہ دیر پا نہیں ہوتا. وہ اگر آپ 10 سال کے بعد اس شاعری کو تلاش کریں گے آپ، نہیں ملے گی وہ. لیکن اگر وہ کہیں چھپی ہوئی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی، چھپی ہوئی دوبارہ آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو پورا پڑھ لیں گے. لیکن آج اگر فرض کریں کہ ایک غزل کسی نوجوان نے کہی اور اس کو اپنے فیس بک پہ یا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، تو اس کو اسی وقت اس کے اندر بہت سارے لائکنگ آتی رہیں گی اور تبصرات آتی رہیں گی، وہ اس میں خوش ہو جاتا ہے. تو یہ سنجیدہ رویہ نہیں سمجھتا ہوں. زیادہ تر اس میں دیکھیں یہ تعریفی ہی، ہاں صرف تعریف ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری صحیح رہنمائی نہیں ہو پاتی. جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ بلا کے ہمارے بزرگ کہتے تھے دیکھو بھائی یہاں یہ تم نے اس کو اس سے اچھا کر سکتے تھے تم. وہ ایک تربیت کے عمل سے گزر جاتا تھا. اب جو یہ سوشل میڈیا نے وہ شہرت تو دے دی ہے لیکن وہ اس کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے. صحیح. یہ ایک مسئلہ درپیش ہو گیا ہے. تو اس سے ٹھیک ہے، میں سوشل میڈیا کے حق میں ہوں، اس کے خلاف نہیں ہوں، بالکل ہونا چاہیے، مگر ساتھ میں ہمیں اپنی کتابوں سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. رسائل سے، وہ رسائل اور کتابوں سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بالکل بالکل. کتابوں سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے.
यहाँ सिलसिला कलाम टूट रहा है, इसे जोड़ेंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं 70 की दहाई से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ़ शायर मोहतरम साबिर वसीम। वक्फ़े पे जाने से पहले हमने इनसे बहुत बातें की, पहले हिस्से में भी बातें हुई। शायर हैं तो शायरी सुननी चाहिए, तो मैं पहले इनसे शायरी की फरमाइश करता हूँ। जनाब कुछ शेर सुनाइए हमारे नाज़रीन को। भाई आपने एक शेर पढ़ा था, ये असल में क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया में जो पूरा उसका थीसिस चलता है, उसके पस मंज़र में एक करेक्टर है, वो उस हवाले से ये पूरी गज़ल लिखी गई है कि देखो ऐसा जब मुसाफिर फिर कब लौट के आता है, दरिया उसको रास्ता देकर आज तलक पछताता है। जंगल जंगल घूमने वाला अपने ध्यान की दस्तक से, वाह, जंगल जंगल घूमने वाला अपने ध्यान की दस्तक से कोसों दूर एक घर में किसी को सारी रात जगाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। जंगल जंगल घूमने वाला क्या कहने, अपने ध्यान की दस्तक से वाह, कोसों दूर एक घर में किसी को सारी रात जगाता है। क्या कहने, जाने किसकी आस लगी है, जाने किसको आना है, जाने किसकी आस, जाने किसकी आस लगी है, जाने किसको आना है। कोई रेल की सीटी सुनकर सोते से उठ जाता है। हाय हाय हाय, वाह वाह। जाने किसकी आस लगी है, जाने किसको आना है। क्या कहने, कोई रेल की सीटी सुनकर सोते से उठ जाता है। और कैसा झूठा सहारा है ये दुख से आंख चुराने का, कैसा झूठा सहारा है ये दुख से आंख चुराने का। कोई किसी का हाल सुनाकर अपना आप छुपाता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। कैसा झूठा सहारा है ये दुख से आंख चुराने का, वाह। कोई किसी का हाल बताकर अपना आप छुपाता है। क्या कहने, वाह। और कच्ची मुंडेरों वाले घर में, वाह, शाम के ढलते ही हर रोज, कच्ची मुंडेरों वाले घर, कच्ची मुंडेरों वाले घर में रोज, शाम के ढलते ही हर रोज अपने दुपट्टे के पल्लू से कोई चिराग जलाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। कच्ची मुंडेरों वाले घर में शाम के ढलते ही हर रोज, वाह 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 वाह, अपने दुपट्टे के पल्लू से कोई चिराग जलाता क्या है। कहने, देखो ऐसा जब मुसाफिर वाह वाह वाह, फिर कब लौट के आता है, दरिया उसको रास्ता देकर राज तलक पछताता है। वाह वाह वाह। क्या कहने, वाह। मैं तुम्हें कोई नज्म भी अगर सुनाए हमारे। हाँ नहीं, मैं तुम्हें तीन शेर सुना देता हूँ। जी जी। एक और है कि सुबह की ठंडी रिमझिम ने दिल शाद किया, वाह, सुबह की ठंडी रिमझिम ने दिल शाद किया, हमने खुद को नजरे अब्रो बात किया। क्या कहने, वाह वाह वाह। सुबह की ठंडी रिमझिम ने दिल शाद किया, हमने खुद को नजरे अब्रो बात किया। वाह, पहले तन्हा होके देखा फिर हमने, वाह, पहले तन्हा होके देखा फिर हमने तन्हाई में एक नगर आबाद किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले तन्हा होके देखा फिर हमने, क्या कहने, तन्हाई में एक नगर आबाद किया। उसके नाम दुआएं लिखी शेर कहे, वाह, उसके नाम दुआएं लिखी शेर कहे, फूल से जिसने खुशबू को आज़ाद किया। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आखिरी शेर है ये इसी का कि बंद गली में आके वापस जाते क्या, बंद गली में आके वापस, बंद गली में आके वापस जाते क्या, राख हुए और हाय हाय, एक सफर इजाद किया। सुभान अल्लाह,
کیا کہنے، بند گلی کیا میں کہنے، آ کے واپس جاتے کیا، واہ واہ، خاک ہوئے اور ایک سفر ایجاد کیا، کیا کہنے، سبحان اللہ، صبح کی سبحان ٹھنڈی رمجھم نے دل شاد اللہ، واہ کیا، واہ واہ، ہم نے خود کو نظر ابرو بات کیا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ اب- یہ نئی کتاب سے غزل ہے، جی ہاں، بلکہ اس کتاب، میری نئی کتاب کا نام بھی ہے ایک سفر ایجاد کیا۔ واہ واہ، کیا کہنے، تو اب نظم بھائی یاد نہیں ہے، کیونکہ جب سے یہ میموری کا مسئلہ ہوا ہے درپیش، تو وہ زبانی یاد نہیں رہتی ہیں صحیح۔ کہ ویسے ایک اور بات ہے، چھوٹی سی جی، نظم چار مصروں کی ہے کہ بند گلی، کہ بند گلیوں میں وہاں بے شمار بام و در، واہ، لوگ تھے اتنے مگر راستہ کوئی نہ تھا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ۔ 70 کی دہائی میں جو شعراء تھے آپ کے ساتھ کے، اس میں بہت سے ایسے تھے جن کی شاعری میں طلسماتی رنگ یا طلسماتی الفاظ اور مشکل تراکیب ہوتی تھیں، آپ کی شاعری میں کیوں نہیں؟ ہاں، یہ ہے، اصل میں کیا ہوا کہ ہم نے عام بول چال کی زبان کو شاعری میں استعمال کیا، اور فارسی لب و لہجے کے بجائے ہندی کے الفاظ زیادہ شامل ہوتے چلے گئے، تو یہ بہت نیچرل سا ہوا، خود دانستہ کچھ ایسا نہیں کیا واہ، کہ وہ ہو گئے۔ تو وہ پھر یہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اپنے لیے ایک اپنا ڈکشن بناؤ۔ آپ نے مضامین بھی لکھے اور ادب سے متعلق بھی کچھ صحافت سے بھی آپ وابستہ رہے، تو وہ کیسا تجربہ رہا؟ یار سارے تجربے اچھے تھے، کوئی برا نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ ایک افسوس یہ رہا کہ ہم اس منزل کو نہیں پہنچ سکے جو ہونی چاہیے تھی، جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا۔ اپنی ناکامی کا ایک تشنگی کا سا احساس ہمیشہ رہا کہ ہمیں اور کچھ آگے جانا چاہیے تھا، ہم وہاں نہیں جا سکے۔ بالکل۔ اچھا، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ احساس جب تک زندہ ہے تو آپ تب تک تم زندہ کچھ کرتے رہو گے، ہیں۔ واہ اس کو ختم مت کرنا، واہ اس مایوسی کو۔ واہ، تو وہ کیا ہے۔ کہنے۔ آپ شاعر ہیں، آپ نے ساری زندگی شعر کہے، شاعری کی، اور ساتھ میں آپ نے ملازمت بھی کی یا فکر معاش بھی کی، تو ہم دیکھتے ہیں فنون لطیفہ سے متعلق کچھ اور شعبے بھی ہیں، تو ان سے جو متعلق ہوتے ہیں فنکار، ان کو پھر فکر معاش کے لیے کسی اور طرف نہیں جانا پڑتا۔ تو یہ ہمارے یہاں کیا ایسا ہے کہ جو لکھنے والا ہے یا شاعر ہے اس کو اپنے کام کے علاوہ دوسرا کام بھی کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں، یہ پورا مسئلہ ہے پورے بر صغیر کا، جس میں اردو ادب، ہندی ادب اور پورے بر صغیر کی جتنی بھی زبانوں کے ادب ہیں، اس میں شاعر جو ہے صرف شاعری سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چند نام ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے فلموں میں گانے لکھ کر اپنی زندگی بنا لی، ہندوستان میں بھی اور مشاعروں میں یہاں بھی، مشاعروں کا رواج ہاں، زیادہ ہے۔ باقی جو کہ کتابیں بک کر اور اس سے اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ اپنی زندگی گزار لے، وہ بر صغیر میں نہیں ہے ایسا۔ اور ہمارے ہاں تو پبلشرز یا رسائل کے ذمہ داران، وہ بھی انتظامیہ بھی۔ ہاں اچھا، اس میں کیا ہے کہ وہ قرۃ حیدر صاحبہ آئیں کہ نہیں کہ میں نے تو زندگی میں کوئی 7-8 ناول لکھے، لیکن یہاں آگے پتہ چلا کہ میں 33 ناولوں کی مصنفہ ہوں، لاہور سے اتنے چھپے میرے نام پہ، اور ایک ایڈیشن کے پیسے مجھے دیے گئے، بعد میں میری کتاب کے 10 ایڈیشن چھپ گئے، مجھے رائلٹی نہیں مل رہی۔ اور پھر وہ صحافت میں تھی، وہ ویکلی ایک بامبے کرانیکل تھا، اس کی میگزین ایڈیٹر تھی وہاں، اس پہ ان کو گزارا کرنا پڑا۔ بالکل رہا۔ تو یہ سب کے ساتھ ہے کہ وجہ یہ کہ ہمارے یہاں کتب بینی کی کمی ہے، صحیح، کتب بینی کی کمی ہے، لائبریریوں کی کمی ہے۔ اور دیکھیں، کوئی بھی قوم تخلیقی
رویے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. بالکل. یہ لکھ کے رکھ لیں کہ جہاں جس کے اندر، جیسے عسکری صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم میں تخلیق کی جستجو ختم ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. کیا کہ ہماری قوم جو ہے موت کی جانب جا رہی ہے. آخر میں پروگرام کا بالکل اختتام ہو گیا ہے. وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. بہت سی باتیں ذہن میں ہیں جو ہونی چاہیے تھیں. کوئی پیغام دیجیے ہماری قوم کو، لوگوں کو. ارے بھائی، ہم اس قابل کہاں ہیں کہ پیغام دے یا کچھ کریں، سوائے اس کے کہ بھائی علم حاصل کریں. علم حاصل کریں، کتابوں سے دوستی پیدا کریں بس. اور دیانتداری سے، دیکھیں دیانتداری سے اگر علم حاصل کیا جائے گا نا تو ہم بہت ترقی کریں گے. سب پورا معاشرہ ترقی کرے گا. اور جب تک یہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین کرام، علم حاصل کیجئے، کتابوں سے رشتہ جوڑیے، تعلق بنائیے، کیونکہ اگر آپ علم حاصل کریں گے تو ہی آپ ترقی کر سکیں گے. آج آپ نے گفتگو سنی، شاعری سنی محترم صابر وسیم کی. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی مہمان شخصیات سے ملواتے رہیں گے. اس امید اور دعا کے ساتھ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.